بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبق نمبر 3 لحن کا بیان۔ تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ ما قبل میں تجوید کی تعریفات وغیرہ آپ حضرات نے پڑھی ہیں، یہاں سے تجوید کی ضد لحن کو بیان کر رہے ہیں۔ لحن کے متعلق 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 معنی، نمبر 2 قسمیں، نمبر 3 صورتیں، نمبر 4 حکم۔ لحن کے معنی تو ہیں قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ لحن جلی یعنی واضح اور بڑی غلطی، نمبر 2 لحن خفی یعنی ہلکی اور چھوٹی غلطی۔ لحن جلی کی 10 صورتیں ہیں، اور یہاں کتاب میں جو ہے وہ صرف 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، پہلی صورت ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے حطب کی جگہ حطب پڑھ دیا، یا احدن کی جگہ احدن پڑھ دیا۔ دوسری صورت ہے دوسری اور تیسری صورت جو ہے وہ کسی حرف کو گھٹا دینا، یہ تیسری صورت ہے، یا کسی حرف کو بڑھا دینا، یہ تیسری صورت ہے۔ جیسے قالا کو قالا کہہ دینا، یا قالا کو قالا کہہ دینا، تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، جیسے انعمت کی جگہ انعمت وغیرہ پڑھ دینا۔ 5ویں صورت ہے حرکت کو جزم سے بدل دینا، اور 6ٹھی صورت ہے جزم کو حرکت سے بدل دینا، جیسے فعلا کو فعلا پڑھ دیا، یا کوئی حرف ساکن تھا اس کو حرکت دے دی، جیسے انعمتا ہے، میم ساکن ہے تو اس کو ہم نے پڑھ دیا انعمتا، تو یہ بھی جو ہے لحن جلی کی صورتوں میں سے آتا ہے۔ 7ویں صورت ہے تشدید کی جگہ بغیر تشدید کا حرف پڑھ دیا، اور 8ویں صورت ہے بغیر تشدید والے حرف کی جگہ پر تشدید والا حرف پڑھ دیا، جیسے برب الفلق کو برب الفلق پڑھ دیا، یعنی با کے اوپر تشدید تھی اس کو بغیر تشدید کے پڑھ دیا۔ یا یہاں دیکھیں کہ را کے اوپر تشدید نہیں ہے لیکن اس کو تشدید کے ساتھ میں پڑھ دیا، تو یہ بھی لحن جلی کی صورتوں میں سے ہو جائے گا۔ 9ویں صورت ہے مد لازم یا مد متصل کو ادا نہ کیا جائے، یعنی مد متصل کی جو مقدار ہے، مد لازم کی جو مقدار ہے وہ مقدار ادا نہ کی جائے، یہ لحن جلی میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلی جو 8 صورتیں ہیں یہ تو تقریباً ہم نے پڑھی ہیں، یا عام طور سے ہمیں بتلا دی جاتی ہے۔ باقی یہ 9ویں صورت جو ہے کہ یہ بھی لحن جلی میں ہے، یہ تنویر المرآت تجوید کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور 10ویں صورت لحن جلی کی ہے، حرکت کو مجہور یعنی موٹا اور ناقص ادا کیا جانا، یہ بھی لحن جلی میں شامل ہوتا ہے۔
العطایا الوہبیہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ حرکت کو اگر مجہول یعنی موٹا اور ناقص ادا کیا جائے تو لحن جلی ہوتا ہے۔ لحن خفی کی عموماً دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہاں پر تین ہیں۔ نمبر 1، صفت محسنہ کو ادا نہ کرنا، یعنی جن صفات کے ادا کرنے سے حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ صفات ادا نہ کرنا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ لحن خفی کا ہے۔ مثلا ادغام کی جگہ ادغام کا غنہ نہ کرنا، اخفاء کی جگہ اخفاء نہ کرنا، اظہار کی جگہ اظہار نہ کر کے اخفاء کر دینا، تو یہ جو ہے لحن خفی میں آتا ہے۔ صفات عارضہ کو بے موقع ادا کرنا، یا جو صفات عارضہ ہیں یعنی جو حرف میں کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں، تو ان کو بے موقع بے محل ادا کرنا۔ مثلا اللہ کلام ہے، کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، تو جہاں پر کرنا تھا وہاں پر نہیں کیا، اور جہاں باریک کرنا تھا وہاں باریک نہیں کیا، تو اس طرح بے موقع بے محل پڑھنا یہ بھی لحن خفی میں داخل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مد وغیرہ نہ کرنا، غنہ نہ کرنا، مد کی جو مقدار ہے اس میں کمی زیادتی کر دینا، یہ بھی لحن خفی میں داخل ہے، اس لیے کہ حرف کی خوبصورتی کے اندر رکھنا ڈال دیتا ہے۔ اب حکم ہے ان کا کیا؟ چوتھی چیز جو تھی وہ حکم کی تھی، تو لحن جلی حرام ہے جس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لحن جلی سے معنی بگڑ کر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن جلی کی صورت میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا دونوں ہی حرام ہے، اور بچنا از حد ضروری ہے۔ لحن خفی مکروہ ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لحن خفی اگر قرآن کریم میں ہو جاتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ یعنی خطرہ لاحق ہوتا رہتا ہے۔ لحن خفی کی صورت میں قرآن کریم اگر پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنے والا اور سننے والا، پڑھنے والے کا پڑھنا اور سننے والے کا سننا دونوں مکروہ ہے۔ جس طریقے سے لحن جلی سے بچنا از حد ضروری ہے، ایسے ہی لحن خفی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ غلطیاں وہ حضرات کرتے ہیں جو تجوید کے قواعد سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ غلطیاں زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کریم میں ہر طرح کی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیں قرآن کریم اگر کوئی شخص غلط پڑھتا ہے تو اس کے متعلق وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دیا ظالموں نے اللہ کے اس قول کو جو انہوں نے کہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حطتن کہو، تو بنی اسرائیل نے جو ہے اس کو حنطتن بنا دیا۔ حطتن کے معنی آتے ہیں معاف کر دینے کے، اور حنطتن کے معنی آتے ہیں گیہوں کے دانے کے۔ قرآن کریم کو غلط پڑھنے والے قرآن کریم کی اس آیت کی مصداق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کو غلط پڑھنا یہ تحریف میں بھی شامل ہے،
جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کی اصل جگہ سے، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کر دیتے ہیں کلمات میں ان کو اصل مقام سے ہٹا کر۔ یاد رہے علماء کے نزدیک تحریف کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی، تحریف معنوی۔ قرآن کریم کو اگر کوئی شخص تجوید کے خلاف پڑھتا ہے تو یہ تحریف لفظی میں داخل ہے، یعنی لفظ کے اندر وہ کمی بیشی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے تحریف لفظی سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، کہ تم کلمہ راعنا نہ کہو، کیونکہ منافقین راعنا کو راعینا کہتے ہیں۔ تو اس کلمے میں جو ہے تحریف لفظی کرتے تھے منافقین۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض جگہ تحریف لفظی سے یعنی حرف کے بدل دینے سے معنی کے بدلنا لازم آ جاتا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا تحریف لفظی ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ اسی کو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے المقدمۃ الجزریہ میں یوں کہا ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، اور حاصل کرنا تجوید کا واجب ہے، ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ اور جو شخص قرآن کو ارادتاً غلط پڑھتا ہے اس کے لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ الشفا میں فرماتے ہیں ان جمیع ما فیہ حق وان من نقص منه حرفا قاصدا لذلك او بدله بحرف آخر مكانه او زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الاجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا هذا أنه كافر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور بے شک تمام کا تمام جو اس قرآن مجید میں ہے وہ حق ہے، اور بے شک جس شخص نے ارادتاً اس میں کسی حرف کی کمی یا اس کی جگہ میں کسی اور حرف کے ساتھ اس میں تغیر کیا، یا اس نے اس میں ایسا حرف زائد کیا جو ان حروف میں ہے جس پر مجمع علیہ مصحف مشتمل نہ تھا، یعنی دنیا کے اندر جو قرآن کریم ہے ان قرآن کریم میں ایسا کوئی حرف نہیں ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ قرآن مجید سے نہیں ہے، اور ایسا تمام اس نے عمدن کیا، یعنی اس نے ایسا جو غلط قرآن کریم پڑھا ہے وہ اس نے ارادتاً کیا ہے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن یاد رہے یہ بات کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو فصیح الفاظ میں ادا کے موافق درست اور عمدہ طریقے پر تو وہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم صحیح نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ شخص قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے اس کا مصداق ہے۔ اور جو لوگ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور محنت اور کوشش کے باوجود صحیح ادا پر قادر نہیں ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں پر ذرا بھی ملامت نہیں، تان نہیں۔ یہ حضرات اس وعید سے بری ہیں جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں فرمائی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے
کہ جو لوگ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں باوجود یہ کہ وہ اس پر صحیح پڑھنے کے باوجود یہ کہ وہ قرآن کریم کو صحیح ادا پر پڑھنے کے قادر نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ام المؤمنین عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر لکھنے والے نیک بزرگ اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو قرآن شریف اٹک کر پڑھتا ہے اس پر قرآن کی تلاوت مشکل ہے، اس کے لیے 2 ثواب ہیں۔ جو حضرات صحیح ادا پر قادر نہیں ہیں لیکن وہ محنت بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 اجر متعین کیے ہیں۔ اب ہمیں کتاب میں دیکھنا ہے کہ تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کے لغوی معنی لب و لہجہ اور غلطی، اور یہاں پر غلطی ہی مراد ہے۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی یعنی بڑی غلطی اور لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ نمبر 1 لحن جلی کی تعریف، مقارر اور صفات لازمہ میں کمی کوتاہی کرنے سے جو غلطی واقع ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ 4 طریقوں سے واقع ہوتی ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے حطب کی جگہ حطب پڑھنا، حروف میں کمی زیادتی کرنا، جیسے لم یولد کے بجائے لم یولد پڑھنا، ایاک کے بجائے ایاکا پڑھنا، حرکات کو بدل دینا، جیسے اہدنا کے بجائے اہدنا پڑھنا، سکنات کو بدلنا، سکنات کو بدلنا، جیسے انعمتا کے بجائے انعامتا پڑھنا۔ لحن جلی کا حکم، لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یا سننا دونوں حرام ہیں، بسا اوقات اس سے معنی بدل کر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن خفی کی تعریف، صفات عارضہ محسنہ میں کمی کوتاہی کرنے سے جو غلطی واقع ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں، اور یہ بھی چند طریقوں سے واقع ہوتی ہے، مثلا اظہار کی جگہ اخفا یا اخفا کی جگہ اظہار وغیرہ کر دینا، پر حرف کی جگہ باریک یا باریک حرف کی جگہ پر کر دینا، مقدار مد میں کمی زیادتی کرنا۔ لحن خفی کا حکم، لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا اور سننا مکروہ ہے، اور نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، بچنا اس سے بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے سبق میں لحن سے متعلق باتیں تھیں، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔